اپنی قدر کچھ بڑھانی ہو تو یاد رکھیے گا، اپنی قسمت بنانی ہو تو یاد رکھیے گا، دو چیزیں، خدا پر توکل اور محمد اور آل محمد سے توسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس مطمئنہ علی الاطلاق نفوس معصومین ہے، نفس مطمئنہ علی الاطلاق نفوس معصومین، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایک درس ہے، ایک نصاب ہے، ایک امکان ہے، ایک امکان ہے کہ آپ بھی اپنے اضطراب نفس کو دور کر سکتے ہیں اور منزل اطمینان تک پہنچ سکتے ہیں۔ منزل اطمینان تک پہنچنے کے لیے کچھ ظاہری چیزیں ہیں، کچھ خارجی وسائل ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت ایک نصاب ہے، ایک پورا کورس ہے، ایک کریکولم ہے، ایک سلیبس ہے، اس کو طے کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے علم، اور علم سے ممتاز تر ایک چیز ہے معرفت۔ کل میں نے علم کے تعلق سے بات عرض کی تھی، آج یہ بھی عرض کر دوں کہ علم کے ساتھ ایک چیز ہے معرفت۔ فرق کیا ہے علم و معرفت میں؟ علم ہے جاننا، معرفت ہے پہچاننا۔ ممکن ہے کہ کوئی جانتا ہو لیکن پہچاننے میں اشتباہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی پہچانتا ہے تو پھر اس کے یہاں اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے احکام شرعیہ میں، ایک عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، احکام شرعیہ میں، روزمرہ کے فرعی احکام میں، عبادات سے لے کر معاملات تک، احکام میں علم شرط ہے، عقائد میں معرفت شرط ہے۔ یہاں تک کہ زیارات میں بھی، جو زیارت کرے امام حسین کی، جو زیارت کرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، تمام معصومین کے ساتھ، پیغمبر سے لے کر بی بی زہرا سے لے کر ائمہ بقیع سے لے کر تمام چہاردہ معصومین کے ہاں یہی ہے کہ جو زیارت کرے ان کی، من زار عارفا بحق، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے۔ معرفت کا لفظ ہے، واضح ہے۔ تو عقائد میں معرفت شرط ہے، اعمال میں علم کافی ہے، عقائد میں معرفت شرط ہے تاکہ انسان کسی بھی منزل میں اشتباہ نہ کر سکے۔ اور یہ معرفت مؤمنین کو اس طرح عطا ہوتی ہے جب وہ علم پر، اپنے حاصل شدہ علم پر عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کے کلمات پر یقین رکھتے ہیں، تو وہی پروردگار وہ چشم مثالی عطا کرتا ہے کہ حقائق وجودیہ اور حقائق الہیہ اور حقائق ربانیہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ چاہے زندگی بھر نہ دیکھا ہو، لیکن مرتے وقت جب آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں تو بالکل ٹھیک پہچان لیتے ہیں۔ یہ وہی تو ہیں جن پر ہم زندگی بھر مرتے رہے ہیں، ہم زندگی بھر مرتے رہے ہیں تو یہ مرتے وقت ہمیں جلانے کے لیے آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بس یہ خیال رہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں خدا نخواستہ انسان کبھی اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے جھٹلائے نہیں، مکذبین میں شامل نہ ہو جائے۔ بار بار قرآن مجید میں مکذبین کے عذاب اور ان کے عقاب اور ان کے عتاب کا ذکر کیا گیا۔ انسان خدا نخواستہ زبان سے یا عمل سے زبان سے کچھ نہیں کہا، عمل سے کچھ ایسا ہوا یا عمل سے کچھ ایسا نہیں ہو پایا، دونوں پہلو ہیں۔ عمل سے کچھ ایسا ہو گیا یا عمل سے کچھ ایسا نہیں ہو پایا کہ جسے تصدیق ہوتی بلکہ تکذیب ہو گئی۔ تکذیب سے بچیں، یقین رکھیں خدا پر، یقین رکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبوت پر اور ان کے ارشادات پر،
ان کے ہر فرمان پر، چاہے وہ اپنی نبوت کے روز اول میں ارشاد فرمایا ہو یا نبوت کے روز آخر میں ارشاد فرمایا ہو، چاہے وہ منبر پہ ارشاد فرمایا ہو، چاہے ناقے پہ ارشاد فرمایا ہو، چاہے وہ عرفات میں ارشاد فرمایا ہو، چاہے غدیر میں ارشاد فرمایا ہو، جہاں مصطفیٰ نے جو کہا اس پر یقین ہو اور اس پر اپنی طرف سے کوئی تعویل غلط نہ کی جائے، کیا کہنا، غلط تعویل نہ کی جائے۔ ادھر آپ نے کسی ایک موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ارشاد کی نافرمانی کی، سب کچھ عقارت، جسے کہتے ہیں حبط اعمال۔ حبط اعمال کا تذکرہ قرآن میں جو کل میں عرض کر رہا تھا اس سے مربوط رکھتے ہوئے ایک حدیث بیان کر دوں، مشہور حدیث ہے اور میں ممبر پہ کم سے کم اس ممبر سے بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کر چکا ہوں۔ جب کوئی علم ملے اس پہ عمل کریں، جب آپ علم پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ انعام میں اور علم عطا کرے گا، پھر اس علم پر عمل کریں تو اللہ اور علم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کا شجر وجود پروان چڑھتا چلا جائے گا، اور کہیں بھی آپ نے کسی ایک علم حاصل شدہ علم پر عمل سے گریز کیا، وہیں جو کچھ کر چکے ہیں وہ بھی عقارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں حبط اعمال۔ یہی ہے مضمون اس حدیث کا جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص چاہے 70 سال پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزارے، پوری رات یاد الہی میں گزارے، ہر روز روزے کے عالم میں گزارے، ہر سال حج کرے، ہمیشہ تمام نیکیاں بجا لائے، اور اس کے بعد طواف کی حالت میں بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو موت آ جائے، پھر بھی اگر وہ ولایت علی ابن ابی طالب نہیں رکھتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سبب کیا ہے؟ بس ایک ہی سبب، ایک امر میں صحیح تکذیب مصطفیٰ کی ہے نا۔ کس کو جھٹلایا ہے؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ رسول صادق و مصدق، رسول خاتم، امام المرسلین، اللہ کے محبوب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں جھٹلا رہے ہو؟ تو مصطفیٰ کو جھٹلا کے اللہ کی تکبیر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تکبیر تو ذات مصطفیٰ کا نام ہے۔ مصطفیٰ کو جھٹلا کے صلاۃ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صلاۃ تو ذات مصطفیٰ کا نام ہے۔ مصطفیٰ کو جھٹلا کے حج کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اصلاً حج کعبہ تو رسماً سامنے رکھا جاتا ہے، کعبہ مقصود نہیں ہے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ کعبے تک بلایا جاتا ہے احساس دلانے کے لیے، کعبے تک بلایا جاتا ہے معقول کو محسوس بنانے کے لیے۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ یہ تمام جو امور ہیں نا شریعت کے، جو ذوق رکھتے ہیں حکیمانہ، اور جو وجدان نے اپنا، جن کا وجدان بیدار ہے، وہ سمجھ سکیں گے آسانی سے یہ جملہ۔ جتنے احکام ہیں، فرائض، مستحبات، اور یہ محسوس اعمال، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، قیام کی حالت میں کھڑے ہوں، رکوع کریں، سجدہ کریں، کچھ پڑھیں، روزہ رکھیں، حج میں جائیں، طواف کریں، سعی کریں، عرفات میں وقوف، منی میں قربانی، اور پھر منی میں وہاں 3 نشانیاں اور ہیں، ان تینوں نشانیوں پر سنگ باری کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پورا نظام شریعت کسی معقول کو محسوس بنانے کی صلاحیت۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت سے معقول حقائق کو محسوس بنا دینے کی، وہ چیزیں جو آپ کے پرسپشن کے دائرے میں ویسے نہیں آ سکتی، ایسے آ سکتی ہیں۔ واضح ہے؟
اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو عام طور پر آپ کے پرسیپشن میں نہیں آ سکتی کتاب خانوں میں بیٹھ کر، وہ مجلس اعضاء میں فرش اعضاء میں پہ بیٹھ کر آ سکتی ہے۔ یہ وسائل ہیں یا اسباب ہیں۔ بہرحال حقیقت وہی ہے۔ پھر پلٹ کے آتے ہیں، تکذیب نہ کیجیے گا، جھٹلائیے گا نہیں۔ اگر جھٹلاتے نہیں ہیں، تکذیب نہیں کرتے، تو پھر وہ چشم باطنی نصیب رہتی ہے کہ جس سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، معرفت کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے، عرفان کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے، صرف نسخہ کیمیا یہی ہے، خدا کی توحید پر مکمل یقین ہو، ایک ذرا سا سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی شرک کا شائبہ دل و دماغ میں پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد مکمل طور پر انسان وابستہ ولایت محمد و آل محمد ہو، تو اس انسان کو اللہ وہ چشم عطا فرماتا ہے کہ آپ نماز ظہر پڑھیں تو علی ابن ابی طالب کی زیارت ہو سکتی ہے، آپ نماز عصر پڑھیں تو امام حسن کی زیارت ہو سکتی ہے۔ بہت بڑی بات کہہ گیا، بہت بڑی بات کہہ گیا، بہت بڑی بات، لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو فقیروں کے تجربے میں ہوتی ہیں۔ انسان اگر وابستہ ولایت ہو جائے، انسان اگر خدا پہ توکل رکھے اور محمد اور آل محمد سے توسل، اکثر کہتا رہا ہوں یہ جملہ اور آج پھر کہہ رہا ہوں، شب قدر ہے، اپنی قدر کچھ بڑھانی ہو تو یاد رکھیے گا، اپنی قسمت بنانی ہو تو یاد رکھیے گا، دو چیزیں، خدا پر توکل اور محمد اور آل محمد سے توسل۔ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ کو چشم برزخی بھی مل سکتی ہے، آپ کا دل بیدار بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا نفس مطمئنہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نفس۔ اب بس تفصیلات کیا عرض کروں، مثالیں کیا عرض کروں، آپ کی فراست ایمانی خود حقائق کو سمجھ سکتی ہے۔ ولایت علی، ولایت آل محمد، ولایت مصطفیٰ سے لے کر ولایت مہدی آخر الزمان تک، ولایت اپنے تمام مراتب میں۔ یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایک مومن کو دوسرے مومن پہ بھی ولایت حاصل ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے پہ بھی ولایت حاصل ہے، یہ اسی ولایت کے انوار کا ترشح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورج دمک رہا ہے، سورج کے آگے بادل آ گیا، بادل سے جو روشنی چھن رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی ہے۔ درخت آ گیا، درخت کی شاخوں کے درمیان سے جو کرنیں شعاعیں زمین تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی سورج ہی کی روشنی۔ تو نظام ولایت الہیہ ہے، اس نظام ولایت الہیہ میں برترین مرتبہ ولایت مصطفیٰ، ولایت مرتضیٰ، ولایت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اس کے بعد مکمل نظام ولایت ہے۔ اس نظام ولایت میں ہر وہ رتبہ جو شریعت کی طرف سے مستند ہو اسے قبول کیجئے گا، رد کیجئے گا تو مکذبین میں شامل ہو جائیے گا، تکذیب نہ ہو، تکذیب نہ ہو۔ اور بس جہاں تک ذات گرامی علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے تو میں 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ بات نفس کی ہے، نفس کوئی ایسا تو ہو جسے خدا یہ کہہ سکے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے کون وہ نفس نفیس ہے جو اپنے نفس کو بیچ سکتا ہے اور خدا کی مرضیاں خرید سکتا ہے؟ کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ کیا مرتبہ ہے۔ بلا شک اور بلا ریب یہ آیت صرف اور صرف اور صرف امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، علی جن کا نفس مطمئنہ، علی کا نفس مطمئنہ۔ اب وہی کہتے ہیں ہم لوگ بلا تشبیہ والی بات، ہمارے آپ کے لیے تو درس ہے نا، سبق ہے، سرمشق ہے، ان کی ولایت کے نصاب کو طے کر کے ہمیں کہیں پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے؟ کلرز کا چکا تھا بھائی، اتنے ہی بلند ہو سکتے ہیں ہم کہ علی کے قدموں کی خاک کو بوسہ دے سکیں۔ ہماری معراج یہ ہے، ہماری معراج یہ ہے
کہ ہم خاک قدم مرتضیٰ کو بوسہ دینے کے قابل ہو جائیں. بس یاد رکھیے گا. ورنہ علی کا انتخاب تو عالم انوار میں ہو چکا تھا. یہ 14 معصومین، یہ کوئی غلو نہیں ہے. عزیزان گرامی، آج کل دن رات سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ پر مسلسل مذہب شیعہ اثنا عشری کے خلاف ایک طوفان ہے. یہ عصمت کا نظریہ کہاں سے آ گیا، یہ 12 اماموں کا تصور کہاں سے آ گیا، اور یہ نص کا عقیدہ کہاں سے آ گیا، یہ تعیین کا عقیدہ کہاں سے آ گیا، یہ سب موجود ہے. یہ سب قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے اور مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، آپ کے ارشادات سے ثابت ہے. ہاں، اپنی اپنی ریڈنگ کے طریقے الگ الگ، ریڈنگ کے، قراءت کے، استدلال کے، استنباط کے، استنتاج کے، آرگومنٹس کے طریقے جدا جدا ہیں. اس میں مغالطے ہو جاتے ہیں، مغالطے پیدا کیے جاتے ہیں. مگر ان کا انتخاب ہو چکا تھا پہلے ہی. ان کا انتخاب تو آدم ابو البشر بننے سے پہلے ہو چکا تھا. علی نفس رسول ہے، یہ بھی کوئی معمولی مرتبہ ہے. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہی سے پوچھا گیا کہ بتائیے آقا سب سے بڑی فضیلت علی ابن ابی طالب کی کیا ہے؟ کہا آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قرآن مجید میں نفس رسول کہا ہے. نفس رسول ہونا معمولی مرتبہ نہیں، صرف لفظی گورکھ دھندا نہیں ہے. ان مطالب تک پہنچنے کے لیے بھی ریاضت چاہیے، ریاضت ذہنی اور ریاضت قلبی. انہی حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ نجف جاؤ، جب میرے جد کی قبر کے سامنے پہنچنا تو ان الفاظ میں زیارت پڑھنا جو میں تعلیم کر رہا ہوں. بہت پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ معصومین کی معرفت کے جو سورسز ہیں ان میں سے ایک بڑا سورس وہ زیارت کے متون ہیں، وہ زیارت کی عبارتیں ہیں جو معصومین نے تعلیم فرمائی ہیں، جو کسی شاعر نے، کسی ادیب خطیب نے اپنی طرف سے تصنیف نہیں کی ہیں. معصوم نے تعلیم فرمائی کہ جانا علی کی قبر پر تو یوں سلام کرنا، جانا حسین علیہ السلام کی قبر پر تو یوں سلام کرنا، جانا پیغمبر کی خدمت میں تو یوں سلام کرنا. یہ جو عبارتیں ہیں جو معصومین نے سکھائی ہیں، ان میں سے ایک عبارت کے چند فقرے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں. بہت سی عبارتیں، بہت سی زیارتیں ہیں. اس زیارت میں امام فرماتے ہیں کہ جانا تو کہنا السلام علیکہ یا اسم اللہ المرضی، سلام ہو یا السلام علی اسم اللہ المرضی، سلام ہو اس پر جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے. اللہ کا وہ نام جس پر اللہ راضی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کاش اس ظریف نقطے تک پہنچ جائے بات. علی کا وجود مبارک اسم اللہ، اور صرف اسم اللہ نہیں، کون بتا رہا ہے یہ؟ معصوم امام رضا. السلام علی اسم اللہ المرضی ووجہہ المغی، سلام ہو اللہ کے اس نام پر جس پر اللہ راضی ہے، اور سلام ہو اللہ کے اس چہرے پر جو درخشاں ترین چہرہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی شاعر، کوئی ادیب؟ سلام ہو اللہ کے اس چہرے پر جو درخشاں چہرہ ہے. خدا کی قسم جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا جیسے دمکتا ہوا آفتاب. آپ کی روح مبارک پر نگاہیں ٹھہرتی نہیں تھیں، نگاہیں ٹھہرتی نہیں تھیں. یہ تاریخ ہے، داستان نہیں ہے. السلام علی اسم اللہ المرضی ووجہہ المغی وجنبہ القوی، اور اللہ کے جنب قوی پہ سلام. اللہ اکبر. وصراطہ السوی، اور اللہ کے سیدھے راستے پر سلام. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اور سلام کرنا تو کہنا السلام علی نور اللہ الانور
اللہ کے سب سے درخشاں نور پر سلام. علی السلام علی نور اللہ الانور، اللہ کے سب سے درخشاں نور پر سلام. یہ ہے وہ علی.